بسم اللہ الرحمن الرحیم عادل العادلین غیظ المنافقین یعصوب المؤمنین۔ حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا عمر، اللہ عز و جل کی رضا حضرت عمر کی رضا میں ہے اور اللہ عز و جل کی ناراضگی حضرت عمر کی ناراضگی میں ہے، یعنی جس سے حضرت عمر راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور حضرت عمر جس سے ناراض ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول من یصافح الحق یوم القیامت اول من یسلم علیہ اول من یاخذ یدہ ویدخل الجنۃ بیدہ۔ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے مصافحہ جس ہستی سے فرمائے گا اپنی شان کے مطابق، قیامت کے دن اللہ جس سے سب سے پہلے سلام کرے گا اپنی شان کے مطابق، قیامت کے دن جس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں داخل کرے گا، یہ شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے آفتاب ہیں، بے شمار عزتیں، بے شمار فضیلتیں، بے شمار اللہ عز و جل نے آپ کو کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں، یہ فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ہے اور مکتبۃ المدینہ کا چھاپا اس صفحہ نمبر 33 پر یہ بات موجود ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ایک بستی سے گزر رہے تھے مدینہ منورہ کے قریب۔ آپ نے خیمہ دیکھا کہ جس سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور بعض کتابوں میں خیمے کی جگہ پہ ایک گھر کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ جھونپڑی نما گھر تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون اس جھونپڑی کے اندر موجود ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں اور اس کی ہنڈیاں چولہے پر موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ اس عورت نے کہا بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ بچے بھوکے ہیں، سو بھی نہیں رہے اور رو بھی رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو اس کی اوپر تم نے ہنڈیاں چلائی چولہے پر، اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس میں صرف اور صرف پانی ہے جو بر رہا ہے، بچوں کو میں نے اس لیے اس ہنڈیا کے قریب کیا ہوا ہے کہ بچے اس انتظار میں رہیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ صرف میں نے بچوں کو یہ بتانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہے، حالانکہ اس ہنڈیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عورت کہنے لگی اللہ قیامت کے دن حضرت عمر سے پوچھے گا، امیر المومنین تھے، ہم بھوکے تھے، ہمارے بچے بھوکے تھے اور انہوں نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ خود ہی بات کر رہے تھے تو آپ نے اس مائی صاحبہ سے کہا امیر المومنین کو کیا پتا ہے، حضرت عمر کو کیا پتا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کس حالت میں ہیں؟ اس عورت نے جو جواب دیا وہ قابل توجہ، وہ کہنے لگی اگر امیر المومنین کو ہمارا پتہ نہیں تو امیر المومنین بنے کیوں ہیں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رعایا کا کیا حال ہے۔ یہ وقت تو میرا گزر جائے گا لیکن اللہ قیامت کے دن امیر المومنین حضرت عمر کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بھی اپنا تعارف نہیں کرایا، زار و کتار آنسو آنکھوں میں آ گئے، فوراً اپنے غلام کے ساتھ گئے اور جہاں پر غلہ خانہ تھا وہاں سے کچھ سامان کندھے پر سوار کیا۔ غلام کہنے لگا کھانے پینے کا سامان آپ اپنے اوپر کیوں سوار کرتے ہیں، میرے کندھے پہ سوار کریں۔ آپ نے فرمایا میرے غلام اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر آج بھی مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دو۔ آپ کھانے کا سامان لے کر آئے، اس خیمے کے اندر آپ نے خود چولہا جلایا، خود کھانا تیار کر کے اس عورت کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کو ہنسایا، ان کو خوش کیا۔ واپس جانے لگے تو فرمایا اماں صاحبہ امیر المومنین کو معاف کر دے تو کیا ہی بات ہے، حضرت عمر کو معاف کر دیں تو کیا ہی بات ہے۔ امائی صاحبہ کہنے لگی کاش آپ امیر المومنین ہوتے، کاش آپ ان کی جگہ پہ ہوتے۔ آپ نے فرمایا کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں تجھ سے راضی ہوں۔ کہا حضرت عمر کو معاف کر دے۔ عورت کہنے لگی میں نے معاف کر دیا۔ آپ خوشی خوشی وہاں سے گئے۔
تو یہ حضرت عمر کی شان ہے، یہ مقام ہے، مرتبہ ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. دائیں بائیں آگے پیچھے عزیز و اقارب، رشتہ دار، تعلق دار، قرابت داروں میں وہ لوگ جو صاحب ثروت نہیں ہیں ان کی مدد بھی کریں، اور حکمرانوں کو بھی اس طرز عمل کو اپنانا چاہیے. عیاشیاں نہ کریں. عیاشیاں کریں گے، خیال نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. باتیں تو بہت ساری، اتنی باتیں کافی ہیں. اللہ ہمیں سیرت فاروقی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.